بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام کی تفصیل پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات کے بارے میں بالتفصیل پڑھا۔ اس سبق کے اندر ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسم اشارہ اس کی وضع کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم اشارہ۔ محسوس یعنی جس کا احساس کیا جا سکے، جو حس کے ذریعے جانا جائے، مبصر جو آنکھوں سے نظر آ رہا۔ ہاں، غیر محسوس مبصر کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مجازن ہوتا ہے۔ حقیقتاً اس میں اشارہ کس کے لیے ہوگا؟ اس کی وجہ محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، لیکن غیر محسوس مبصر کی طرف اشارے کے لیے بھی مجازی طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ان کو مبنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشابہت جو ہے وہ حرف کے ساتھ ہوتی ہے۔ حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ہاں جی، صاحب نامیر نے اس کے چند صیغے بیان کیے ہیں۔ زا، زانی، زینی، تا، تی، تہ، زہ، زہی، تہی، تانی، تینی۔ اولائی مد کے ساتھ آتا ہے اور اولا قصر کے ساتھ، یعنی بغیر مد کے۔ پہلا مدہ کے ساتھ اور دوسرا قصر کے ساتھ۔ اب ان میں کچھ تفصیل ہے۔ اس میں اشارہ اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال کون سا ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ مذکر کے لیے ہے تو قریب کے لیے کون سا ہے اور بعید کے لیے کون سا ہے؟ مؤنث یہی صورت، قریب اور بعید۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسم اشارہ جو ہے واحد کے لیے کون سا ہے، تثنیہ کے لیے کون سا ہے اور جمع کے لیے کون سا ہے۔ اچھا جی، اگر دیکھا جائے مذکر کے اندر واحد تثنیہ اور جمع، مؤنث کے اندر واحد تثنیہ اور جمع، اس کا لنک آپ دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، مذکر واحد تثنیہ اور جمع کے لیے کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس میں زا جو ہے نا، زا یہ مذکر کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ زا واحد مذکر کے لیے۔ تا، تی، تا، تی، تہ، زہ، زہی اور تہی، یہ 6 صیغے ہیں۔ کتنے؟ 6 صیغے ہیں۔ تا سے لے کے کہاں تک؟ تہی تک۔
مؤنث کے لیے. یہ 6 صیغے واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے جی؟ واحد مؤنث کے لیے. جی زا مذکر کے لیے، تا سے لے کے تہی تک واحد مؤنث کے لیے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، آگے ہے زانی اور زینی. زانی زینی. مذکر، تثنیہ مذکر. تانی اور تینی، یہ تثنیہ مؤنث. تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے. زانی اور زینی، تانی اور تینی، فرق کیا ہے؟ دو صیغے تثنیہ کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حالت رفع کے لیے ہے اور یہ حالت نسبی و جری کے لیے ہے. تانی حالت رفع کے لیے ہے، تینی حالت نسبی اور جری کے لیے، اس لیے دو صیغے ہیں. اولائی اور اولا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مد کے ساتھ، اولا بغیر مد کے یعنی قصر کے ساتھ. یہ جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، اب قریب کا معنی لینے کے لیے یا بعید کا معنی لینے کے لیے ان کے ساتھ کچھ اور حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ زا ہے، زا کے شروع میں ہا تنبیہ کا لگا دیتے ہیں. کیا؟ ہا تنبیہ کا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہا زا. یہ مذکر قریب کے لیے، مذکر قریب کے لیے. ٹھیک ہے جی. ادھر تھا ذہی، اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ اسی طرح ہا تنبیہ کا، ہا ذہی، یہ مؤنث قریب کے لیے ہو جاتا ہے. ذی بھی آیا نا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ مؤنث کا. چونکہ یہ کثیر الاستعمال یہی ہے ہماری کلام کے اندر، تو میں نے اسی مثال کی طرف اشارہ کیا. بعید کا معنی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کاف خطاب کا لگا دیں، حرف خطاب. کاف حرف خطاب کا لگا دیتے ہیں، تو یہی زا کیا بن جاتا ہے؟ زا کا. زا کا بعید کے لیے. ٹھیک ہے جی. مؤنث میں آ جاتا ہے تا کا، بعید کے لیے، یہی کاف. اور بعض اوقات اس میں لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. کس چیز کا؟ لام کا. زا کا کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ ذالی کا. اور تا کا کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا تل کا. کیا ہو جاتا ہے؟ تل کا. ذالی کا اور تل کا. اس طرح ان کا مختلف طرق سے کلام عرب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. محشی نے ان کی گردانوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، تو آپ وہ گردانیں یاد بھی کر سکتے ہیں. زا کا، زا کما، زا کم، زا کی، زا کما، زا کننا. تا کا، تا کما، تا کم، تا کی، تا کما، تا کننا. یہ ضمیریں جو ہے، ضمیر خطاب جو ہوتی ہے، یہ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے اسی طرح بدلتی رہتی ہے، جیسے بھی ہم نے پیچھے اس کی تفصیل پڑھ لی. الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کی تفصیل پڑھی. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے اندر ہم تیسری قسم اسماء موصولہ کی تفصیل پڑھیں گے. اللہ رب العزت